السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسٹوڈنٹ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے طریقہ اسلام کا حصہ دوم یعنی خلافت راستہ شروع کیا تھا، اور اس میں ہم خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے پہلے پڑھا کہ کس طرح سے آپ کو خلافت کے لیے تمام مسلمانوں کی رائے سے جو تھا آپ کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فتنہ انگیزی کیوں پیدا ہوئی اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا وہ دور تھا جو کہ کامیاب ترین دور تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتنہ انگیزی پیدا ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے پہلے 5 سال بہت امن اور خوشحالی کے گزرے، لیکن اس فارغ البالی نے رشک اور حسد اور بغض اور عداوت کو بھی جنم دیا۔ یعنی اسلامی کی سلطنت جو اتنی ترقی کر رہی تھی، دوسرے لوگوں نے اس کے اندر جو تھا بغض، ان کے لیے دشمنی اور عداوت پیدا کر دی۔ دشمنان اسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور حکومت میں، کیونکہ آپ طبیعتاً بہت زیادہ نازک تھے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سازشوں اور فتنوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر جا کر ختم ہوا اور اسلامی قوت اور یکجہتی کو پارا پارا کر دیا۔ اس فتنہ انگیزی کے جو وجوہات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کبار کی کمی، یعنی اکابرین صحابہ، معزز ترین جو صحابہ تھے ان کی کمی ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور مخلص صحابہ جو تھے آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھتے جاتے تھے، اور بعض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ملکی معاملات میں حصہ لینے کے قابل نہیں تھے۔ ان کی جگہ نئی نسل لے رہی تھی جن میں اسلاف جیسا اثار اور مروت تو موجود نہ تھا، البتہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے رشک اور حسد اور جاہ و طلبی کا مادہ زیادہ پائیدہ تھا، اس لیے وہ ذاتی مفادات کو قومی اور ملی مفادات پر ترجیح دینے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی ظاہر ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دولت اور اقتدار کی ہوس تمہارے دین میں فساد پیدا کر دے گی۔ یعنی وہ کابرین صحابہ اب جو اس دنیا سے چلے گئے تھے یا بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، اب وہ انتظامی امور میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، ان کی جگہ ان کی نئی نسل نے، ان کی اولاد نے لے لی تھی۔ اب ان کی اولاد میں ویسا مروت، ویسا جذبہ، ویسا اثار نہیں تھا جیسا کہ صحابہ میں خود موجود تھا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی، جو بات کی تھی کہ ایک دولت اور اقتدار کی جو لالچ ہے وہ دین میں فساد پیدا کرے گی، یہ بات بھی سچ ثابت ہونے لگی کہ نئی نسل میں جو ان کی دولت اور اقتدار کی وجہ سے رشک، حسد اور جو تکبر پیدا ہو رہا تھا وہ دین میں فساد پیدا کرنے جا رہی تھی۔ قریش پر پابندی کا خاتمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش تھے، یعنی وہ بہت دور کی سوچتے تھے۔ انہوں نے اپنے حکومت میں اکابر قریش پر مدینہ سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی تھی، یعنی قریش میں سے جو معزز ترین تھے ان لوگوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینہ سے باہر جا کر کہیں دوسری جگہ پر قیام کریں۔ ان کا خیال تھا کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ ان کی چاپلوسی کر کے ان میں ہوس اقتدار پیدا کر دیں گے، اس طرح خانہ جنگیوں کی بنیاد پڑ جائے گی۔ لیکن حضرت عثمان نے قریش پر سے مدینہ منورہ میں رہنے کی پابندی ختم کر دی۔ قریشی سردار دور دراز علاقوں میں پھیل گئے اور شر پسندوں نے ان کے نام پر کئی فتنے کھڑے کر دیے۔ یعنی حضرت عمر فاروق کو پتہ تھا کہ اگر معزز ترین جو قریشی ہیں وہ اگر دوسرے مفتوحہ علاقوں میں جا کر آباد ہونے لگے تو وہاں کے لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ کو اقتدار پر قابض ہونا رہی ہے، آپ کو حکومت لینی چاہیے، آپ زیادہ معزز ہیں، تو اس طرح لوگوں میں آپس میں جو ہے وہ جنگی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا آپ نے معزز جو اور اکابر جو قریشی تھے ان کو باہر جا کر قیام کرنے پر پابندی کر دی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نرم مزاج، اپنی نرم طبیعت کے تحت ان پر یہ پابندی ختم کر دی، جس کی وجہ سے فتنہ انگیزیوں نے سر اٹھایا۔ مفتوحہ اقوام کا جذبہ انتقام۔ جن ممالک کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہاں کی رعایا سے بڑی رواداری، فیاضی اور نرم سلوکی کی گئی، لیکن پھر بھی بعض اقتدار پسند افراد کے دلوں میں انتقام کے جذبات جو تھے وہ ابھی تک موجود تھے۔ چنانچہ انہوں نے وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں اور مجوسیوں سے سازش کر کے خلافت اسلامیہ کو درہم برہم کرنے کے منصوبے بنا لیے۔
قریش کا جذبہ تفاخر، قریش اپنے خاندان کو تمام عربوں سے اعلیٰ و ارفع سمجھتے تھے، ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں جگیریں بھی دی گئی تھی، لیکن دیگر قبائل جن کا خون پسینہ اسلامی فتوحات کا باعث بنا، اسلامی قوت اور مساوات کی بنیاد پر وہ ان کے فخر اور غرور کو ہرگز پسند نہ کرتے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رقابت، اسلام سے قبل بنی ہاشم اور بنی امیہ میں مخالفت موجود تھی جو قبول اسلام کی وجہ سے عارضی طور پر دب گئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت میں اکثر کلیدی عہدوں پر بنو امیہ کے افراد کو دے کر رقابت کی چنگاری پھر سلگنے لگی، یعنی قریش بنو ہاشم کے لوگوں میں ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو بنی امیہ کے لوگوں پر عہدوں پر فائز کیا ہے، اس لیے ان کے دل میں جو تھی وہ دشمنی کی چنگاری پیدا ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج تھے، اب معمولی بدعنوانیوں پر چشم پوشی کر جاتے، لیکن اس سے موقع شناس اور مفاد پرست لوگوں کو حد سے تجاوز کرنے میں کوئی باک محسوس نہ ہوئی، انتظام سلطنت میں خرابی کا عنصر نمایاں ہونے لگا۔ بعض گورنروں کی معزولی، خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی نے بعض وجوہات کی بنا پر چند گورنروں کو معزول کر دیا تھا، یعنی ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ لوگ اپنے منصب سے الگ ہو کر آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور آپ کے جو حوصلہ افزائی تھی، جو پراپیگنڈے تھے ان کے خلاف ان کی حوصلہ افزائی کرنے لگے اور آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں تھیں ان میں ملوث ہونے لگے۔ تو یہ تھی چند وجوہات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ نرم مزاج تھے اور آپ اکثر غلطیوں پر جو تھے، بدعنوانیوں پر جو تھے وہ چشم پوش کر دیتے تھے، لوگوں کو عفو و درگزر سے بہت زیادہ کام لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ کی اس نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اب یہ سازشیں کون کون سی تھی یہ دیکھتے ہیں۔ خوفناک سازش، عتبہ عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی۔ 33 ہجری میں حضرت عثمان کے خلاف ایک سوچی سمجھی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کا بانی ایک نو مسلم یہودی عبداللہ بن سبا تھا اور یہ منافق تھا۔ یہ ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا لیکن دل سے مسلمان نہیں تھا۔ یہ شخص بڑا ذہین، مکار اور سازشی تھا۔ کیونکہ یہودی مذہب پر قائم رہ کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا اور حضرت عثمان بلکہ پورے عالم اسلام کے خلاف ایک گھنونی سازش تیار کر لی تھی۔ قبائلی عصبیت کو خوا دینا، ابن سبا نے یعنی عبداللہ بن سبا نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی درینہ رقابت یعنی پرانی دشمنی کو خوا دیتے ہوئے اس نے یہ کام شروع کیا۔ بنو ہاشم کا حامی بن کر حضرت عثمان کے خلاف سازش کی۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے چند سادہ نظریات اور عقائد بھی پیش کیے، مثلاً یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی طرح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یعنی ایک وارث ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث حضرت علی ہیں، لہذا اس وقت جو لوگ خلافت پر قابض ہیں وہ سب غاضب اور ظالم ہیں، اصل حق صرف حضرت علی کا ہے، اور اس قسم کے ناپاک کنڈے استعمال کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ یہی عبداللہ بن سبا تھا جس نے اسلامی ریاست میں اسلام میں سب سے پہلے فتنہ انگیزی یعنی فرقہ جو سب سے پہلے بنایا تھا، یہی عبداللہ بن سبا تھا جس کا اثر آج تک ہماری دنیا میں موجود ہے۔ اور اسی فتنہ انگیزی کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں نے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ امال کے خلاف فردی داستانیں، حضرت عثمان اور وحدت ملی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے عہد عثمانی کے امال کے خلاف ان کی بدعنوانی اور ظلم زیادتیوں کی منگرد کہانیاں بنائیں اور حضرت عثمان کی کنبہ پروری کے فردی قصے بڑھا چڑھا کر عوام کے سامنے پیش کیے۔ اس نے اپنی تحریک کا آغاز جو تھا وہ بصرہ سے کیا تھا، جہاں سے اسے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ بصرہ کو علم ہوا، والی بصرہ یعنی بصرہ کا اس وقت جو گورنر تھا اس کو علم ہوا تو اس نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہ کوفہ پہنچا اور وہاں پر بھی جا کر اس نے اپنا یہ کام شروع کیا اور لوگوں کو ورگلانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر شام پہنچا، وہاں پر حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، ان کی سیاسی بصیرت کے سامنے اس کا چراغ بغاوت نہ چل سکا تو مصر چلا گیا۔ پھر عراق صوبائی تحریک کا مرکز بن گیا۔ الغرض سیاسی تحریک کے اثرات سے مفتوحہ علاقے جلد اثر پذیر ہو گئے، چنانچہ کوفہ اور بصرہ میں حضرت عثمان غنی کی کھلا مخالفت جو تھی اس کا آغاز ہو گیا۔ لوگوں میں عثمانی اعمال کو بدنام کرنے کے لیے جعلی خطوط بھی لکھے جاتے اور انہیں اعمال کے خلاف بھڑکایا جاتا۔ تحقیقاتی کمیشن،
مفسدین کے جعلی پروپیگنڈے کا اثر زائل کرنے اور حقیقت حال کا جائزہ لینے کے لیے 35 ہجری میں حضرت عثمان نے اکابر صحابہ پر مشتمل ایک تحقیقی کمیٹی بنائی جو ملک کا دورہ کر کے حکام کے خلاف عائد کردہ الزامات کی تحقیق کرے اور خلیفۃ المسلمین کو صورتحال سے آگاہ کرے۔ حضرت عثمان کو ہر طرف سے اچھی رپورٹیں ملیں۔ عمال کا مقام اجلاس۔ عمال کے خلاف تحقیقاتی کمیشن کی طرف سے کوئی رپورٹ موصول نہ ہوئی، لیکن حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے تمام عمال یعنی جتنے بھی لوگ تھے، حکام تھے، ان کو حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں طلب کر لیا تاکہ اس فتنے کو ختم کیا جا سکے۔ سب نے رائے دی کہ تحریک کو سختی سے کچل دیا جائے اور اس کے سرگنے کو قتل کر دیا جائے، مگر فطرت نرم اور حلیم ہونے کے باعث حضرت عثمان نے یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے آپ کو شام چلے آنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے دیار نبی سے دوری کو پسند نہ کیا۔ امیر معاویہ نے مدینہ کی حفاظت کے لیے فوج بھیجنے کی پیشکش کی، جس سے خون ریزی کے خطرے کی وجہ سے قبول نہ کیا گیا۔ تاہم آپ نے عمال کو تلقین کی کہ وہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں، حقدار کے حق کا خیال رکھیں، عوام سے فراخ دلی سے پیش آئیں، البتہ حقوق اللہ میں کوئی رعایت نہ برتیں۔ باغیوں کا مدینہ میں اجتماع۔ صوبائی تحریک نے یہ پروگرام طے کیا کہ جو ہی عمال حج سے واپس آئیں، یعنی حکام جیسے ہی حج سے واپس آئیں گے وہ فتنہ برپا کر دیں گے، مگر کسی وجہ سے اس میں رکاوٹ پڑ گئی۔ اب انہوں نے یہ طے کیا کہ کوفہ، بصرہ اور مصر سے برابر تعداد کے گروہ نکل کر 35 ہجری میں تقریباً ایک ہی وقت میں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہمہ زن ہوں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ مشہور کیا کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کی ترویج کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن اصل میں یہ حضرت علی کو اہل کوفہ، حضرت زبیر اور اہل بصرہ حضرت طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے نمائندے ان تینوں صاحب کے پاس پہنچے، مگر انہوں نے اس کو ہرگز قبول نہ کیا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ رات بھی فاش ہوا کہ ان صاحب کی طرف سے مختلف شہروں میں جعلی خطوط بھی لکھے گئے تھے کہ یہ دیکھ کر اکثر لوگ ان سے الگ ہو گئے، یعنی حضرت علی کی طرف سے، حضرت زبیر کی طرف سے اور حضرت طلحہ کی طرف سے جھوٹے خط جو تھے کہ وہ جو ہے حکومت لینا چاہتے ہیں، لوگوں کو لکھے گئے تھے، اور لوگ جو تھے وہ پھر حضرت عثمان کی حکومت سے الگ ہونے کو ترجیح دینے لگے۔ اب باغیوں کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیا تھے؟ ان باغیوں نے اب براہ راست حضرت عمر کے پاس حاضر ہو کر بعض بے بنیاد اعتراضات پیش کیے۔ سب سے پہلے کبار صحابہ کی معزولی۔ باغیوں کی طرف سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان نے جلیل القدر صحابہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عموی خاندان کے یعنی اپنے خاندان کے نہ تجربہ کار اور نہ اہل افراد کا تقرر کیا ہے، مثلا مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم اور عمر بن العاص کو ان کے عہدوں سے معزول کیا گیا۔ اقربا پروری۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو عطیات سے نوازتے ہیں، یعنی ان کو زیادہ جو ہے وہ مال دولت دیتے ہیں، یوں آپ بیت المال کا بے انصافی سے کام لیتے ہیں۔ بقی کی چراگاہ۔ باغیوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان نے بقی کی چراگاہ کو اپنے لیے محسوس کر لیا ہے اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتے۔ بدعتوں کا ترویج۔ حضرت عثمان پر اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے دوران حج منع کے مقام پر مکمل نماز قصر نہیں ادا کی، جو کہ بدعت ہے۔ جمعۃ المبارک میں دوسری اذان کا بھی اضافہ کیا گیا، جو کہ دین میں نئی بات کے اضافے کی دلیل ہے۔ جلیل القدر صحابہ کے ساتھ بدسلوکی پر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا، حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ سخت رویہ اپنایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ بند کر دیا۔ عمومی اعمال کا محاسبہ نہ کرنا۔ حضرت عثمان پر باغیوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ آپ عمومی خاندان یعنی بنو امیہ کا جو خاندان تھا جس سے آپ کا تعلق تھا، آپ ان کی بدعمالیوں پر ان سے سوالات نہیں کرتے اور آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ سزائیں نہیں دیتے۔ قرآن نسخوں کو جلانا۔ باغیوں نے حضرت عثمان پر ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ آپ نے مصحف یعنی قرآن صدیقی کے سوا تمام مصاحف جلا دیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے جو قرآن پاک لکھا تھا صرف اس کو رکھا اور باقی جتنی بھی قرآن پاک کی نقول تھی ان کو جلا دیا۔ حکم بن العاص کو مدینہ بلانا۔ حکم بن العاص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا، حضرت عثمان نے اسے مدینے میں کیوں واپس بلوا لیا؟ شاذ روایات پر عمل۔ باغیوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان نے فرائض میں شاذ روایات پر عمل کیا، یعنی ایسی روایات جن کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں جاتا، حالانکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق پوری توثیق کے بغیر روایات قبول نہ کرتے تھے۔ مصری وفد سے بدعہدی۔ شرع پسندوں کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان نے مصری وفد سے جو عہد کیا تھا اس کی بدعہدی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان اعتراضات کا باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کا جواب کیا ہے۔
मजदूरी की नहायत मकबूल वजह, यानी काबिर सहाबा की जो मजदूरी थी और बागियों ने ये एतराज़ किया था कि काबरीन सहाबा को मजदूर क्यों किया गया, उसकी वजूहात थी। हज़रत उस्मान को बतौर खलीफा ये हक़ हासिल था कि वो बेहतर निज़ाम चलाने के लिए मुनासिब फ़ैसले करते और जिससे मुनासिब ख्याल करते मजदूर फरमाते, लेकिन फिर भी आपने खूब गौर इवज़ के बाद मकबूल वजूहात की बिना पर कुछ सहाबा कराम को मजदूर किया। मसलन हज़रत अबू मूसा अशअरी को गवर्नर बसरा को इसलिए मजदूर किया गया कि इनके खिलाफ इस सूबे के लोगों को बात शिकायत थी, नेज़ इस वजह से आपने कुफा और बसरा की फ़ौजों में कशीदगी पैदा हो रही थी। कुफा और बसरा की फ़ौजें जो थी वो आपस में लड़ने के दर पे थी, इसलिए आपने हज़रत अबू मूसा अशअरी को मजदूर किया। कुफे के गवर्नर मुगीरा बिन शोबा को हज़रत उमर की वसीयत के मुताबिक मजदूर किया। साद बिन अबी वक़ास ने सरकारी खजाने से कर्ज लिया जिसे वो वक्त पर वापस ना कर सके। अब्दुल्ला बिन मसूद खाजन थे, उन्होंने जब वापसी का मुतालबा किया तो दोनों में तल्ख कलामी हो गई। गिरोहबंदी के खतरे के पेश नज़र हज़रत साद को मजदूर किया गया क्योंकि उनकी गलती थी, उन्होंने कर्ज लेकर वापस नहीं किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अरकम को ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से अलग करना पड़ा कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो अब मामलात को सही तरह से हैंडल नहीं कर सकते थे। गर्द के हर मजदूरी के पीछे कुछ मकबूल वजूहात थी, लेकिन बागियों ने इसे एतराज़ात बन के सबा की जो तहरीक थी, फितना अंगेज़ी थी, उसको हवा दी। ज़ाती माल से खिदमत, हज़रत उस्मान मदीना के मतमूल तरीन अफराद में शामिल होते थे, यानी आप अमीर तरीन अफराद में शामिल थे। वो खलीफा बनने से कबल भी जूद सखा में शोहरत रखते थे और गनी के लक़ब से मशहूर थे। लिहाजा आपने बागियों को उक़रबा परवरी के जवाब में इरशाद फरमाया कि मैंने अपने ज़ाती माल से अज़ीज़ व क़ारिब की खिदमत की है, मैं बैतुल माल से इस काम के लिए कुछ लेना जायज़ नहीं समझता। यानी आपका जो ज़ाती माल था, आप एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, आप अपने ज़ाती माल से अपने रिश्तेदारों की मदद करते थे, अब बैतुल माल से उसका कुछ भी लेकर उनको नहीं देते थे। अब जो दूसरा इतराज़ था कि बकी की चरागाह, हज़रत उस्मान ने जवाब दिया कि बकी की चरागाह बैतुल माल के मवेशियों के लिए महसूस की गई है। मेरे पास हज की सवारी के लिए 2 ऊँटों के सिवा कोई मवेशी ही नहीं है। यानी बैतुल माल के जो मवेशी थे, जो मवेशी लोगों के इस्तेमाल के लिए बैतुल माल में जमा होते थे, वो चरागाह सिर्फ उनके लिए थी। हज़रत उस्मान अपने जानवरों को, उनके पास तो सिर्फ 2 ऊँटनियाँ थी, वो उनके लिए भी वो चरागाह को इस्तेमाल नहीं करते थे। क़याम की नीयत, हज़रत उस्मान ने मना में कसर नमाज अदा न करने की का मस्कत जवाब देते हुए फरमाया कि आपने मक्का मुकरमा पहुंचकर क़याम की नीयत कर ली थी और हदीस नबवी है कि जो शख्स किसी शहर में इकामत की नीयत कर ले तो इसे पूरी नमाज पढ़नी चाहिए, लिहाजा ये बिदअत ना थी। नमाज कसर कहते हैं जो बंदा सफ़र में होता है और सफ़र में वो पूरी नमाज अदा नहीं करता बल्कि सिर्फ 2 फ़र्ज़ अदा करता है, उसे नमाज कसर कहते हैं। लेकिन हदीस मुबारक के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी शहर में जाकर वहाँ पर क़याम करने की नीयत कर ले तो फिर वो नमाज कसर यानी आधी नमाज नहीं पढ़ेगा, फिर वो पूरी नमाज अदा करेगा। सियासी मसलियत, अकाबर सहाबा से बदसलूकी नहीं की गई। हज़रत उमर के दौर में भी बहुत से अमाल को सियासी मसलत की बिना पर एलानिया सरजनश की गई। हज़रत अम्मार बिन यासर से ख्वाहिश की वजह ये थी कि वो सबाई तहरीक से मुतासिर होकर मरकज़ के खिलाफ साजिशों में शरीक हो गए थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को हज़रत उस्मान ने जलावतन नहीं किया, वो खुद गोशा नशीन हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का वजीफ़ा खलीफतुल मुस्लिमीन की हुक्म अदुली पर बंद किया गया। लिहाजा ये एतराज़ बेमैनी है कि हज़रत उस्मान ने सहाबा काबरीन से सस्ती से रवैया अपनाया। बदउनवानी का तदारक, हज़रत उस्मान पर यह इल्ज़ाम भी बेबुनियाद था कि आपने उमूमी अमाल की बदउनवानियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आप हज के मौके पर अमाल के खिलाफ शिकायत सुनते और इन पर खुद कार्रवाई फरमाते थे। अहले कुफा की शिकायत पर मुईद बिन अल-आस को मौजूल करके इनकी जगह हज़रत अबू मूसा अशरी को गवर्नर मुकर्रर फरमाया। आपने अमाल की बदउनवानियों का जायज़ा लेने के लिए एक मिशन भी मुकर्रर फरमाया, लेकिन किसी की कोई बदउनवानी तहकीकात से साबित ना हुई। उम्मत मुसलमान पर एहसान, हज़रत उस्मान ने मुसहफ़ सिद्दीकी के तमाम मसाहिब ज़ाया करा दिए। ये आपका उम्मत मुसलमान पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि पूरी उम्मत को एक कुरान पर आपने जमा कर दिया, इसलिए तो आपको जामिल कुरान का लक़ब दिया गया। अगर आप ऐसा ना करते तो उम्मत में मुसाहिफ़ कुरानी का इख्तिलाफ मिल्लत इस्लामिया में इंतशार का बायस बन जाता। यानी आपने तमाम जितनी भी बाकी करात थी और जो सही कुरान था उस एक करात पर आपने लोगों को जमा कर दिया। लोगों का ये एतराज़ कि आपने बाकी कुरात को क्यों ख़त्म किया, इसकी वजह ये थी कि लोग जो थे वो कुरात की वजह से आपस में ग्रोहों में बढ़ जाते और कुरान में भी इख्तिलाफ करने लगे। लिहाजा ये आपका उम्मत पर एहसान था कि आपने एक कुरान पर लोगों को मुत्तहिद किया। हकम बिन अल-आस की वापसी, हकम बिन अल-आस की वापसी के एतराज़ का जवाब देते हुए हज़रत उस्मान ने फरमाया
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی واپسی کی اجازت لے لی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد کی نوبت نہ آ سکی، لہٰذا اپنے عہد خلافت میں نے اسے واپس بلا لیا۔ متواتر روایات پر عمل حضرت عثمان پر باغیوں نے جو بھی لغو اعتراضات کیے تھے کہ آپ متواتر روایات کو چھوڑ کر شاذ روایات، یعنی ایسی روایات جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت ہوتی ہیں، ان پر عمل نہیں کیا، اور ایسی روایات جو کہ لوگوں نے بیان کی اس پر عمل کیا، یہ غلط تھا، لیکن اس کے ثبوت میں وہ خود کو کوئی واقعہ پیش نہ کر سکے، یعنی کوئی دلیل نہ دے سکے۔ فساد کا بہانہ حضرت عثمان نے مصری وفد سے کوئی بد عہدی نہیں کی تھی، در حقیقت مفسدین آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، یعنی جو اعتراض کرنے والے تھے وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کے متعلق جو تھے یہ اعتراضات بنا کر آپ نے مصر کے لوگوں کو جو تھا وہ بدعنوانی پر اکسایا۔ لہذا حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے لیے گردن کٹوانا عزیز تر ہے، بجائے اس کے کہ میں وہ قمیض اتار دوں جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک دوسرے کو دوڑتا چھوڑ جاؤں۔ یعنی آپ نے مصر کے لوگ مدینہ پر جم کر بیٹھ گئے اور اپنا مطالبہ منوانے کی رٹ لگاتے رہے۔ ایک ماہ کے بعد حضرت عثمان جمعہ کے روز تقریر فرما رہے تھے کہ باغیوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، آپ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑے۔ اہل مدینہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی، کیونکہ اگر آپ اس چیز کی اجازت دیتے تو مدینہ میں قتل و غارت ہوتا، اور آپ کو یہ کسی بھی قسم پر منظور نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل و غارت یا خون ریزی ہو۔ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ۔ حضرت عثمان پر تمام اعتراضات جو تھے وہ فضول اور جھوٹے ثابت ہوئے، مگر مصر کے لوگوں نے جعلی حد کا بہانہ بنا کر مدینہ منورہ میں خلر بازی مچا دی۔ حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا گیا، بعض جانثاروں کو حفاظت پہنچ گئے، مگر آپ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ آخر میں باغیوں نے پانی تک بند کر دیا۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن الٹا ان کی بھی توہین کی گئی۔ آخر میں باغیوں نے آپ پر پانی تک بند کر دیا۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے الٹا ان کی بھی توہین کر دی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت نے حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت باغیوں کا مقابلہ کریں گے، مگر آپ نے خون ریزی کی اجازت بالکل نہ دی۔ حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے بار بار اپنی صفائی پیش کی اور اسلامی خدمات کی یاد دلائی، مگر ان پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو باخدا، اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر قیامت تک ایک ساتھ نہ تو نماز پڑھو گے اور نہ ہی ایک ساتھ جہاد کر سکو گے۔ اور حضرت عثمان کی یہ بات بالکل صحیح تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آج تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ حضرت عثمان کی شہادت میں ایک وہ دروازہ تھا جو کہ مسلمانوں کے اور ان کے جو انتشار تھا اس کے درمیان تھا۔ حضرت عثمان کا وہ شہید کرنے کے بعد مسلمانوں میں انتشار اس قدر پھیل گیا کہ مسلمان آج تک اس دنیا میں جو تھے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان نے انہیں اسی چیز کی یاد دہانی کروائی۔ باغیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر محاصرے کی خبر دور دراز تک پھیل گئی تو باہر سے فوجیں آ جائیں گی، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کو جلد از جلد شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ مدینہ کے نوجوانوں کا ایک گروہ رات دن حضرت عثمان کی حفاظت کر رہا تھا، جس میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر شامل تھے، مگر انہیں کسی سے لڑنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن باغی جو تھے موقع پا کر دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ آپ کے بچاؤ کے لیے دوڑیں اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور آپ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک اور ظالم نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ ماری، خون کا فوارہ قرآن مجید کے اوراق پر جاری ہو گیا۔ ایک مصری ظالم نے آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر دیا۔ 2 دن تک لاش مبارک بے غور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن چند افراد نے ہمت کر کے خفیہ طور پر تجہیز و تکفین کی اور جنت البقیع میں دفن کر کے باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان بھی مٹا دیا، کیونکہ باقی آپ کی تجہیز و تکفین بھی نہ کرنے دیتے اور وہ آپ کی لاش کی بے حرمتی کرتے۔ اس وجہ سے آپ کی قبر کا نشان جو تھا وہ مٹا دیا گیا اور آپ کی تدفین جو تھی وہ لوگوں سے چھپا کر کی گئی۔ ہم کربلا کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا کی تاریخ کی جو بنیاد تھی یہ اسی وقت رکھ دی گئی تھی جب عبداللہ بن سبا نے ایک سازش لڑی اور شیعان علی کے نام سے ایک جماعت تیار کی۔
حضرت علی کا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ حضرت علی کے نام سے جھوٹے خطوط لکھے گئے اور عبداللہ بن سبا ایک منافق نے شیعان علی کے نام سے ایک جماعت کے جو تھی بنیاد رکھی اور ایک تحریک سبا جو تھی وہ چلائی اور حضرت عثمان کے خلاف سازشیں کی اور حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی ان کو شہید کروا دیا۔ حضرت عثمان غنی وہ جلیل القدر صحابہ جو کہ ذو النورین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، ان پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند کرنے کے بعد آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا اور آپ کی لاش کی اتنی بے حرمتی کی گئی کہ 2 دن تک بغور و کفن آپ کی لاش ایسے ہی گھر میں پڑی رہی۔ تیسرے دن آپ کا جنازہ چھپ کر کیا گیا اور آپ کی قبر مبارک کو چھپ کر جو تھا وہ بنانا پڑا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے اثرات کیا ہوئے؟ حضرت عثمان کی شہادت تاریخ اسلام کا المناک باب ہے۔ اس واقعے نے وحدت ملی اور اسلامی شیرازہ بندی کو اس قدر درہم برہم کیا کہ پھر کسی کے سنبھلے نہ سنبھلی۔ شہادت سے قبل آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ خرف بحرف پوری ہوئی۔ ان کی شہادت سے امت مسلمہ درج ذیل مسائل کا شکار ہوئی۔ امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور مسلمان کئی گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ سب سے پہلے فرقے کی بنیاد جو تھی وہ اسی دور میں عبداللہ بن سبا نے رکھی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان مزید گروہوں میں بٹ گئے۔ فتوحات اور اسلامی سلطنت کی حدود میں توسیع کا کام رک گیا۔ مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ مسلمان باہمی کشمکش میں ایک دوسرے کو ان کے پیاسے ہو گئے۔ اسلام کا مرکزی اور شورائی نظام بھی درہم برہم ہو گیا اور حصول اقتدار کے لیے جنگیں ہونے لگی۔ مسلمانوں کی قوت خانہ جنگی سے کمزور ہو گئی اور اسلام دشمن قوتوں کو انتقامی کارروائیاں کرنے کا موقع مل گیا اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی بے راہ روی کی وجہ سے بعد میں غلام ہوئے اور آج کے دور میں مسلمان ذلیل و خوار ہے۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کون کون سے فتنے ہوئے اور آپ نے ان فتنوں کو کس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن باغیوں کی سازش اتنی کامیاب ہوئی کہ انہوں نے آپ کا جو زندگی تھی وہ آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ جو تھی وہ مختلف گروہوں میں مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور آج تک مسلمان جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں کون کون سے کارنامے جو تھے وہ سر انجام دیے، اہم فتوحات کون سی تھی آپ کی۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے ابتدائی چند سال امن اور خوشحالی کے تھے۔ ان میں آپ نے اسلام کی سرحدیں اسپین، چین اور ہندوستان تک جا پہنچی۔ نیز طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش کے ممالک بھی آپ نے فتح کیے۔ قبرص کے جزیرے بھی اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اس کے بعد ایرانی بغاوتیں ختم کی گئی اور غزنی اور کابل کے علاقے بھی فتح کیے گئے۔ حفاظت قرآن خضرت عثمان غنی کی اسلامی خدمات میں سے حفاظت قرآن ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تدوین و کتابت قرآن کا کام حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان کے عہد میں پھر الفاظ کے تلفظ پر اختلاف رونما ہونے لگا تو آپ نے مصحف صدیقی کی عشایت کا بیڑا اٹھایا اور ام المؤمنین حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان سے قرآن حکیم کا نسخہ منگا کر لہجہ قریش میں اس کی نقل کرائیں اور اسلامی ممالک کے ہر کوشے میں بھجوائیں۔ ایک نقل مدینہ میں بھی محفوظ کر لی۔ اس طرح قرآن کا اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کا بھی لقب دیا گیا، کیونکہ آپ نے تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر ایک لہجے پر اکٹھا کیا۔ موزنوں کی تنہا مسجدوں میں ائمہ کی تنخواہوں اور اہتمام فاروق اعظم کے دور میں کر دیا۔ موزنوں کی تنخواہ منظوری دور عثمانی میں دی گئی۔ مسجد نبوی میں توسیع حضرت عمر کے دور میں مسجد نبوی میں توسیع کرائی گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ناکافی ثابت ہوئی۔ 29 ہجری میں مسجد نبوی میں پھر توسیع کی گئی۔ عمارت میں چونا پتھر استعمال کیا گیا، ستونوں کو شیشے سے مضبوط بنایا گیا۔ بحری بیڑے کا قیام حضرت عثمان کے عہدے میں اسلامی فوج میں بحری بیڑے کا اضافہ کیا گیا، جو کہ بہت مفید ثابت ہوا۔ سمندر پار علاقوں کو فتح کرنے کا باعث بنا۔ مسلمانوں نے بحری فوج کو اس قدر ترقی دی کہ دنیا کی مسلمہ طاقتور بحری فوج کے حامل رومیوں کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رفاہ عامہ کے کام حضرت عثمان کے دور میں دفاتر کی وسیع عمارتیں تعمیر ہوئیں، رعایا کے آرام کے لیے سڑکیں، پل، مسافر خانے بنائے، بہت سے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے گئے اور کئی نہریں بھی کھدوائی گئیں۔ حفاظتی بند کی تعمیر مدینہ منورہ خیبر کی سمت نشید میں تھا۔
یعنی خیبر کی طرف سے وہ نیچے ڈہلوان میں تھا، اس لیے شہر میں اس طرف سے سیلاب آ جاتا تھا۔ حضرت عثمان نے مدینہ سے کچھ فاصلے پر حفاظتی بند تعمیر کر دیا اور ایک نہر کھدوا کر سیلاب کا رخ تبدیل کر دیا، جس سے مدینہ کے لوگوں کو سیلاب سے حفاظت مل گئی۔ تو یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے کارنامے، اور ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور کس طرح سے آپ کی تدفین کی گئی۔ ہمارا یہ ٹاپک ہمارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔